اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ احزاب کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے براہ راست مخاطب فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کیا، براہ راست خطاب کیا کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں، لہذا تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ گھروں میں ٹک کر رہا کرو، اور جب کسی سے بات کرو کسی غیر مرد سے تو دبے الفاظ میں، اور اسی طرح سے یہ کہ زمانہ جاہلیت کسی سجدت دکھاتے نہ پھرو، یعنی یہ مختلف ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ دیکھو تمہیں ستایا جا رہا ہے، تمہیں مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے اپنے مخالفین کا، یعنی ان کے رویوں کا جواب اسی قسم کے رویوں سے نہیں دینا، بلکہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھو، اس چیز سے تمہیں قوت ملے گی، مقابلہ کرنے کی سخت تمہارے اندر پیدا ہوگی، اپنے آپ کو سچائی پر قائم رکھنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ تو وہ مختلف ہدایات اہل ایمان کو دی گئی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، دعوت حق لوگوں کی طرف پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو اپنی طرف سے نہیں کر رہے، جس منصب پر آپ فائز ہیں یہ آپ نے خود اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو یہ منصب عطا کیا، ہم نے آپ کو انسانوں میں سے منتخب کیا ہے اپنے ایک عظیم کام کے لیے، لہذا آپ گھبرائیں نہیں۔ مخالفتیں تو ہر پیغمبر کے سامنے آئی ہیں، طرح طرح سے ستایا گیا ہے، تو ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے، اور کس حیثیت میں بھیجا ہے؟ 3 حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شاہداً و مبشراً و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ گواہ ہیں، آپ دین حق کی گواہی اس دنیا میں دے رہے ہیں، اور یہ گواہی قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، یعنی عملی شہادت بھی ہے۔ قولی شہادت یہ ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہی حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس سے ہٹ کر جو چیز ہے وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تم اپنے مقصد حیات کو پورا کرو گے، اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو تم اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھو گے، اور پھر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے، ایسا نقصان کہ جس کی تلافی نہیں ہے پھر یہ، یعنی اللہ کے دین کو اگر چھوڑ کر انسان زندگی بسر کرے گا تو وہ کہاں جائے گا، کیا اس کا ٹھکانہ ہے؟ تو یہ پہلی بات کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہماری طرف سے آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں، اور شہادت دے رہے ہیں آپ، قولی شہادت بھی، عملی شہادت بھی، یعنی جس دین حق کا آپ پرچار کر رہے ہیں آپ خود اس کی عملی تصویر بھی ہیں،
یعنی آپ نے ان سب باتوں کو اپنایا ہے اپنے عمل سے کہ جس کو آپ نیکی قرار دیتے ہیں وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں. وہ سب اوصاف جس کام کو آپ برا کہتے ہیں، بدی کہتے ہیں، ان سے آپ کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے. آپ کی زندگی پاک ہے ان سب چیزوں سے. جو آپ جن کو حلال قرار دیتے ہیں آپ ان پر کاربند ہیں، جن کو حرام قرار دیتے ہیں آپ کی زندگی میں ان کا شائبہ تک بھی نہیں ہے. کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بری بات. تو یہ ہے کہ آپ عمل سے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی آپ کی گواہی دے. دیکھیں آخرت کی گواہی کی بنیاد ہی دنیا کی گواہی ہے. ایک پیغمبر قولی عملی شہادت پیش کرتا ہے دنیا میں تو اسی کی بنیاد پر وہ آخرت میں گواہ ہوگا. اگر دنیا میں وہ یہ گواہی پیش نہیں کرتا تو آخرت میں کس بنیاد پر وہ گواہی پیش کرے. اور دنیا میں یہ جو اس کی گواہی ہے عملی قولی، اسی کی بنیاد پر سزا جزا ہے. اگر یہ کام انجام نہ دے پیغمبر تو لوگوں سے پھر اللہ کس بنیاد پر سزا جزا کرے گا؟ یعنی سزا جزا اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ دیکھو یہ دین حق ہے، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں اچھی جزا ملے گی، اور اس سے منہ موڑو گے، اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرو گے تو تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے. تو اسی شہادت کی بنیاد پر سزا جزا کا سارا عمل ہے. اور ابھی یہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ جب کفار کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، جو کارندے ہیں، وہ پوچھیں گے ان سے قال لہم خزانتها الم یاتیکم نذیر. دوزخ کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے اہل دوزخ سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. بس ہم نے تو اسے جھٹلا دیا، ہم نے تو اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا، اور ہم نے اسے یہ کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی جو تم پیش کر رہے ہیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی گواہی آپ نے پیش کی، یہ کفار جب اللہ کے ہاں دوزخ کے مستحق ٹھہریں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں آیا تھا ہمارے پاس خبردار، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس منصب پر فائز کیا، آپ علیہ السلام نے اس کی شہادت قولی بھی پیش کی، عملی بھی پیش کی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب پیغمبروں کو لائے گا اپنی اپنی قوم کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کیا تم نے پہنچایا تھا میرا پیغام؟ پیغمبر کہیں گے یا اللہ تجھ سے بڑھ کر گواہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اور امت بھی انکار نہیں کر سکے گی، وہ کہے گی یا اللہ باقی پیغام تو ہم تک پہنچ گیا تھا، تو قصوروار پھر کون؟ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو. یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے تمہارا سابقہ پیش آئے آگے. لہٰذا ہر لمحے کو غنیمت جانو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہو. اس سے نکلو گے اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا یا کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو، یعنی آپ گواہی دینے والے بھی، خوشخبری دینے والے بھی، یعنی جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، یعنی بڑی عزت ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے وہ بڑے محبوب بندے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا استقبال، جیسے پچھلی آیات میں کل گزرا تھا کہ سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. اللہ بھی سلام کرے گا، اس کے فرشتے بھی سلام کریں گے، اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. اور پھر یہ کہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. یعنی آپ اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں.
वसिराजम मुनीरा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो रोशन चिराग है, यानी आप के आने से ये सब तारीकियाँ छट जाएंगी। और कभी ये मुमकिन नहीं है कि चिराग हो और अंधेरा रह जाए, ये मुमकिन नहीं है, या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी। तो आप जब तशरीफ़ ले आए हैं इस दुनिया में तो आपकी रोशनी फैलेगी। और सूरह सफ़ में आप वो पढ़ते हैं, अल्लामा इकबाल ने भी उस आयत को अपने एक शेर में ढाला है कि युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये मुखालिफिन चाहते हैं अल्लाह के इस नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु बिनूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, और अल्लाह अपने इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा, अपनी इस रोशनी को मुकम्मल करके रहेगा, हक काफिरों को ये कितना ही नागवार गुजरे। तो अल्लाह ताला की इस आयत को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में डाला है कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे हमदन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। यानी कितनी ही ये रुकावटें डाल लें, कितने ही ये जुल्म व सितम कर लें, ये चीज़ मुकम्मल होकर रहेगी। और आप देख लें 23 साल का अरसा क्या होता है, किस तरह से ये इस्लाम पूरे अरब पर गालिब आया, उसकी रोशनी से मुनव्वर हो गया वो सारा का सारा खित्ता, और किस तरह से वो लोग नमूने के लोग बन गए, मिसाली लोग बन गए, किस तरह से हम उसका अदब से नाम लेते। तो ये बात बयान की जा रही है। वह बशरिल मुमिनीन, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी दे किन्हें जो आप पर ईमान लाएँ, आपकी दावत को कबूल कर लें, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत फजल है, बड़ा फजल है उनके लिए। यानी अल्लाह के यहाँ वो साहिब फजल है, उनकी फजीलत है दूसरे लोगों पर जो आपकी दावत को कबूल कर लें, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर और मुनाफिकीन की परवाह न करें, इनसे न दबें। वदा अज़ाहुम, और इनकी अज़ियतों को एक तरफ रखें, इनकी परवाह ना कीजिए, इनकी अज़ियतों की। व तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखें, ये ही हम सब के लिए है। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और आदमी के मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे जाएं तो फिर क्या डर है, क्या खौफ है। यानी जब अल्लाह को वकील बना ले इंसान अपना, तो फिर उसको बेखौफ होना चाहिए, उसका अंजाम फिर अच्छा होगा। और फिर ये कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह को अपना कारसाज बना लेता है, अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह कभी मायूस नहीं करता अपने बंदों को। तो हम सब के लिए नसीहत है कि हम अल्लाह ही को अपना वकील बनाएं, अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अल्लाह के सुपुर्द जो मामलात हो जाएंगे तो वो दुरुस्त होंगे, वो सही होंगे, अच्छा अंजाम होगा, अच्छा अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको आयात को समझने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद-दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।